وہ موسم گرما کی خوشگوار شام تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر کے لان میں چند ملنے والوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص جس نے کھیس کی بغل مار رکھی تھی اندر آیا، جھک کر مجھے سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چادر میں اپنا منہ بھی چھپا رکھا تھا، تاہم اس کی گھنی مونچھوں کی جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں چادر اوڑھنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گفتگو روک کر اس سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کسی حال مست شخص کی طرح جواب دیا، بندے کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اطمینان سے فارغ ہو لیں، پھر یہ کچھ عرض کروں گا، ذرا پردے کی بات ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا گہرا بندہ ہے اور کوئی غیر ہی خبر لے کر آیا ہے۔ میں نے ملنے والوں کو جلدی جلدی فارغ کیا اور کمبل پوش کی طرف رخ کر لیا۔ اس نے چادر ہٹا کر اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا، اپنی گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے لگا۔ شکل تو اس کی خاصی خوفناک تھی، چہرے پر زخم کے 2-3 پرانے نشان بھی تھے۔ عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی اور خاصا جیدار بندہ معلوم ہوتا۔ اس کی چال ڈھال اور رضا قطع سے میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی سزا یافتہ عادی مجرم تھا۔ اس نے اپنی بغل سے ایک پیکٹ نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایوان صاحب نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، اس نے کہا۔ چودھری دوست محمد ایوان نے، اس میں ایک بھوسکی کا جوڑا، کچھ مٹھائی کے پیسے ہیں۔ ایوان صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا ہے۔ چودھری دوست محمد ایوان ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور خاصا تگڑا قسم کا زمیندار تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھریوں نے کوئی بندہ شندہ تو نہیں مار دیا یا پھر کسی کی لڑکی اٹھا لی ہے؟ ایسی کوئی گل نہیں ہے سرکار، ایوان صاحب بڑے ہی اللہ لوگ آدمی ہیں، ایسی نیچ حرکتیں کبھی نہیں کرتے۔ اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار، نوکر کا نام جلال خان ہے۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا۔ جلال خان عرف جیلا، یعنی کہ بدماش، تمہیں تو سزا بھی ہو گئی تھی، کب چھوٹے ہو جیل سے؟ یہی کوئی 2-4 مہینے ہوئے جی۔ اب میں نے پر سارے دھندے چھوڑ دیے اور ایوان صاحب کی ملازمت کر لی ہے۔ جاگیردار اپنا روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس قسم کے چند گھنٹے تو ضروری پال کر رکھتے ہیں۔ جیلا بدماش تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، سرکار، آپ نے جورے ماچی کا نام تو ضرور سنا ہوگا، بڑا ہی نامی گرامی ڈاکو ہے یہ، آج کل اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور وارداتیں کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایوان صاحب کی حویلی میں بھی واردات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان دونوں اس علاقے میں جورے ماچی کا خاصا چرچا تھا۔ وہ کافی عرصے سے وارداتیں کر رہا تھا مگر ابھی تک پولیس کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ اس کی نہ تو کسی تھانے میں تصویر تھی اور نہ ہی کوئی اس کا حلیہ جانتا تھا۔ تم پولیس کے مخبر کب سے بن گئے؟ میں نے جیلے سے کہا۔ اور چودھری دوست محمد کو کیسے پتا چلا کہ جورا ان کی حویلی لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا جی، مجھے کیا پتا، میں تو نوکر ہوں ان کا، جو انہوں نے پیغام دیا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ایوان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس آپ کو اطلاع اتنی دے دی ہے کہ اگر جورے ماچی کے 2-4 بندے پھڑک جائیں تو یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اصل بات ہے کیا؟ سرکار، جو کچھ مجھے حکم ملا تھا نا وہی میں نے عرض کر دیا ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے لوگوں کا کہنا ہے کہ جورا ماچی چودھری رستم علی کی حویلی میں دیکھا گیا تھا۔ چودھری رستم علی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چند سال پہلے چودھری رستم علی کے ایک آدمی نے چودھری دوست محمد کے مزارہ کی نوجوان لڑکی اٹھا لی تھی اور نوبت قتل و غارت تک پہنچ گئی، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ ختم کروا دیا اور مغویہ کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا، مگر دلوں کی رنجش ختم نہیں ہوئی تھی۔ چودھری دوست محمد کے آدمی موقع کی طاق میں تھے۔ جیلے جانے سے پہلے اپنا یہ نذرانہ تو اٹھاؤ، میں نے تکمانہ لہجے میں کہا، اور میری بات غور سے سنو۔ اگر تمہارے مالک کو چودھری رستم علی کے گھر سے کوئی خطرہ ہے تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ رنجش چودھری دوست محمد کے دل میں تھی، خطرہ چودھری رستم علی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میرے پاس آئے ہو، اس لیے کان کھول کر سن لو۔ اگر مجھے کسی واردات کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے میں تم کو ہی اندر بند کروں گا۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، بس چودھریوں کی دشمنی کئی تو بتایا ہے۔
चौधरी की दुश्मनी का मुझे क्या पता। आप ये तोहफा वापस ना करें, रहमान साहब ने बड़ी मोहब्बत से भेजा है। अगर मैं ये तोहफा वापस लेकर गया तो उनका दिल मेला हो जाएगा। दिल की तुम फिक्र ना करो, मैंने कहा। मैं चौधरियों के दिलों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। चौधरी साहब से कह देना कि मैं खुद उनके पास आऊँगा। तुम ये बंडल उठाओ और चलते बनो। वो थोड़ी देर तक तो मुझे राज़ी करने की कोशिश करता रहा, फिर पैकेट उठाकर रुखसत हो गया। अगली सुबह मुझे मुखबिर ने खबर दी कि चौधरी रुस्तम अली की नौजवान भांजी, जिसका नाम रेहाना था, अगवा हो गई थी। वो मैट्रिक में पढ़ती थी और अपने प्राइवेट टांगी में आती जाती। उसका गांव कस्बे से कोई 1.5 मील दूर था। मुखबिर ने यह भी बताया कि चौधरी रुस्तम अली की हवेली में मुसल्लह आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर हमला करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दोनों चौधरियों के अलग अलग गांव थे। मैंने फौरन ही एसपी इलाके को सूरत हाल की इतला भिजवाई। फिर 9 दर्जन आदमी अपने एक एसआई की निगरानी में चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव रवाना कर दिए और मैं खुद 2 आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर चौधरी रुस्तम अली की हवेली में जा पहुंचा। चौधरी रुस्तम अली का नौजवान बेटा, जिसका नाम शेर अली था, हवेली के सदर दरवाजे पर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। हमारे गांव में दाखिल होने से पहले ही हमारी आमद की खबर हवेली तक पहुंच चुकी थी। शेर अली निहायत गमरू नौजवान था, बांगा, सजीला और खुश शक्ल। उसने हमारे घोड़े मुलाजिमों के हवाले कर दिए और हमें बैठक में ले गया। वहाँ पर 9 दर्जन अफराद मौजूद थे, जो सब के सभी चुप बैठे थे। उनके चेहरों पर भरमी और गज़ब नाकी पाई जाती। चौधरी रुस्तम अली ने सलाम दुआ के बाद पूछा, मलिक साहब, खैर से किधर की तैयारी है? उसने अपनी भांजी की गुमशुदगी या अगवा की कोई बात ही नहीं की, तो मैंने भी इस सिलसिले में मोहतात रहना मुनासिब समझा और कहा, आपकी खैर खैरियत पूछने आया हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, आपको जल्दी तो नहीं? खाने वाने का इंतज़ाम करें। उसका अंदाज बता रहा था कि वो बस हमसे जल्दी जान छुड़वाना चाहता था। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। हम इधर से चुन्नीवाल जाएंगे। वहाँ पर एक वारदात की इतला मिली है। चुन्नीवाल का नाम सुनकर सबके ही कान खड़े हो गए, क्योंकि ये चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव का नाम था। वारदात वाली बात गप थी। मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि अगर वो चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो फिर इन्हें मोहतात हो जाना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। चुन्नीवाल में वारदात हो गई है? शेर अली ने कदर हैरानी से पूछा। यह वारदात का खतरा है, मैंने बात बनाते हुए कहा। मुझे तफसील तो मालूम नहीं। जिस वक्त ये इतला मिली उस वक्त मैं थाने में मौजूद नहीं था। एसआई की इतला मिलते ही 5-6 अफराद के साथ उधर रवाना हो गया। रोजनामचे में इतला देने वाले का नाम जलाल खान लिखा है। गालिबन बलवे का केस है। शेर अली ने परेशान नजरों से अपने बाप की तरफ देखा। रुस्तम अली की हालत उस शेर की सी हो रही थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। वाज़ही तौर पर उन्होंने अपने हरीफ से इंतकाम लेने की ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। रुस्तम अली ने एक मुलाजिम को लस्सी लाने के लिए भेजा और फिर मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और मदर लहजे में बोला, मलिक साहब, हमारे साथ बुझारते न डालें। हमारे आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। हमें सही बात बताएं। मलबे की रिपोर्ट चुन्नीवाल वालों ने लिखवाई है और तफ्तीश करने आप यहाँ पर आए हैं। असल बात क्या है? मेरा ख्याल है कि दोस्त मोहम्मद ने हमारे खिलाफ पर्चा कटवाया है। यही है ना बात? चौधरी साहब, सही बात दोनों तरफ से होना चाहिए। हम इतनी दूर से चक्कर लगाकर आपके पास आए, हालांकि आना तो आपको चाहिए था, या फिर आपने हम पर भरोसा करना छोड़ दिया है। भरोसा तो हम आप पर ज़रूर करते हैं और आपको बेमौका तकल्लुफ़ भी देते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी आन पड़ते हैं जिनमें हमारे लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने आपके हाथ बांध रखे हैं। कानून की तो सबको ही पाबंदी करना चाहिए चौधरी साहब। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको भी करना चाहिए। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हमारी पहली वफादारी कानून के साथ है। इससे बेहतर ये कि आप हमें यूं गोल गोल ना घुमाव में डालें। जो बात भी है वो खुलकर करें। आखिर वो ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते? इतने में शेर अली हमारे करीब आकर ठहर गया और वो बोला, मलिक साहब, मालूम होता है कि खबर आप तक पहुंच चुकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी औरतों को छुड़ा लाएंगे, हमारी जिल्लत का बदला तो नहीं ले सकेंगे। आपकी कार्रवाई से क्या होगा?
2-4 साल मुकदमा चलेगा और आखिर में मुजरिम बरी हो जाएंगे। आपका कानून तो यही कुछ कर सकता है। मलिक साहब, हमारे सीनों में जो आग जल रही है वो आपकी कार्रवाई से ठंडी नहीं हो सकती। चौधरी रुस्तम अली ने भी कहा, मलिक जी, फिलहाल आप अपने आदमियों को वापस बुला लें। हमें कल तक की मोहलत चाहिए। उसके बाद हम आपको 2-4 आदमियों की गिरफ्तारी दे देंगे। आपके कानून का पेट भी भर जाएगा। मुखबिर ने मुझे बताया था कि सिर्फ एक लड़की जिसका नाम रियाना था अगवा हुई थी, लेकिन शेर अली की बात से जाहिर हो रहा था अगवा होने वालों की तादाद एक से ज्यादा थी। मुझे सिर्फ एक ही लड़की के अगवा की इतला मिली है। मैंने कहा, सही सूरत हाल क्या है? बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा। शेर अली उस तरफ चला गया जिस तरफ दूसरे लोग बैठे थे। उसके जाने के बाद चौधरी रुस्तम अली ने कदरे धीमी आवाज में कहा, एक मेरी भांजी रेहाना है और दूसरी मेरी बीवी सादिका बेगम। मेरी दूसरी बीवी सादिका। वो खुलकर कोई भी बात बताने पर तैयार नहीं था। एक बात जानने के लिए कई सवाल करना पड़ते थे। कुछ बातें तो मुझे उसी वक्त मालूम हो गई और कुछ बाद में मालूम हुई। लिहाजा मैं आपको सवालों जवाब के चक्कर में डालने के बजाय सीधा साधा सा खुलासा बताया देता हूँ। रेहाना की उम्र 16-17 साल के करीब थी। उसका स्कूल 8 बजे लगता। वो रोजाना 7:30 बजे घर से रवाना हो जाती। देहात के खालिस माहौल और खालिस गिज़ा ने उसके जिस्म पर भी नुमाया असर किया। वो खूबसूरत और फरमाइंदाम थी और अपनी उम्र से भी बड़ी लगती। उसका कद भी दूसरी लड़कियों से निकलता हुआ था। उस रोज चौधरी रुस्तम अली की दूसरी बीवी सादिका बेगम भी उसके साथ थी। कस्बे में कुछ उसके रिश्तेदार रहते थे और वो कई रोज से रेहाना के साथ जाने का प्रोग्राम बना रही थी। रेहाना की 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती। चौधरी रुस्तम अली ने अपनी बीवी को ताकीद कर दी थी कि वो रेहाना को अपने साथ ही ले आए। टांगा घर का ही था और अधेड़ उम्र कोचवान, जिसका नाम सदरुद्दीन था, एक काबिल एतमाद शख्स था। वो चौधरी रुस्तम अली का पुराना नमकख्वार था। टांगे में गांव की कुछ दूसरी लड़कियां भी स्कूल में जाती थीं। उस रोज चौंके टांगे ने सादिका को उसके रिश्तेदारों के घर से उठाना था, इसलिए दूसरी 3 लड़कियां दूसरे टांगे पर वापस चली गईं। गांव और कस्बे के दरमियान पक्की सड़क बनी हुई थी जिस पर टांगे और बैलगाड़ियां आम चलती। कभी कभार कोई मोटर भी नजर आ जाती। स्कूल में जाते और आते वक्त 3-4 टांगे एक साथ ही रवाना होते थे। उनमें लड़कियों के अलावा लड़के भी होते, इसलिए कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वापसी में सादिका बेगम को अपने रिश्तेदारों के घर से निकलते निकलते देर हो गई। दूसरे टांगे में इसी अतना में गांव पहुंच चुके थे। रेहाना और सादिका बेगम का टांगा तकरीबन 4 बजे और वो भी बगैर सवारियों के हवेली पहुंचा। कोचवान जख्मी और नीम बेहोश पड़ा था। घोड़ा खुद ही टांगे को लेकर वहां पर पहुंचा था। सदरुद्दीन ने होश में आने के बाद बताया कि 3 डाकुओं ने जो घोड़ों पर सवार थे टांगे को जबरदस्ती रुकवाया और उसे बहुत बुरी तरह 2-2 कोप किया और दोनों औरतों को घोड़ों पर डाल कर ले गए। डाकुओं ने ढाटे बांध रखे थे। मैंने चौधरी रुस्तम अली से पूछा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि अगवा में दोस्त मोहम्मद का हाथ है? मलिक साहब, इतनी जरूरत और कोई नहीं कर सकता। चौधरी रुस्तम अली की इज्जत पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। यह हरकत दोस्त मोहम्मद के इशारे पर ही की गई है। अगर कोई कमीन ये हरकत करता तो हम उसकी जन बच्चा समेत उसके घर में बंद करके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कते और आग लगाकर अंदर ही भून डालते। ये जागीरदाराना जहनियत की बात थी। ये लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल दौलत से नवाजा है सिर्फ बदले पर ही मुतमईन नहीं होते। उनकी सोच ये है कि कमज़ोर और गरीब आदमी ने उन पर हाथ डालने की जरूरत ही कैसे की। ये लोग आग के बदले आग के कायल नहीं थे। अगर कोई बेहैसियत आदमी इनका एक आदमी भी मार डाले तो जो उसके पूरे कुनबे को ख़त्म कर डालते हैं। औरतों और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। और फिर भी उनके सीनों में भड़कने वाली आतिशे इंतकाम पूरी तरह सर्द नहीं होती। इन जागीरदारों की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। चंद साल कबल मुल्तान के इलाके में रुनुमा होने वाला ऐसा ही एक वाक़या मंजर आम पर आया था, जिसमें चंद वहशी जागीरदारों ने अपने मुखालफिन की बेगुनाह औरतों को बरहना करके सड़कों पर फिराया था। उस वक्त मेरे सामने भी ऐसा ही इंतकामी मिजाज रखने वाला एक जागीरदार खड़ा था। चौधरी साहब, ये तो आप अपने अंदाजे की बात कर रहे हैं और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। ये डाकुओं की कार्रवाई भी हो सकती है। मुमकिन है कि सुनसान सड़क पर बूढ़े कोचवान के साथ दो नौजवान औरतों को देखकर डाकुओं ने बगैर किसी प्रोग्राम के इन्हें अगवा कर लिया हो। आप मुझे एक बात बताएं, आपका टांगा पहली मर्तबा
1 घंटा लेट हुआ था। ये बात चौधरी दोस्त मोहम्मद या उसके आदमियों को कैसे मालूम हो गई? हमारे पास ऐसी बातें सोचने का वक्त नहीं होता। मलिक साहब, दोस्त मोहम्मद के किसी आदमी ने हमारा टांगा देख लिया होगा। हमारे टांगे और कोचवान को तो सभी पहचानते हैं। चलिए, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि दोस्त मोहम्मद के किसी आदमी ने आपका टांगा पहचान लिया होगा और उसने चुनीवाल इतला भी भिजवा दी होगी। उसके बावजूद इतने थोड़े वक्त में अगवा की मंसूबाबंदी करना बहुत मुश्किल है। अगर ये अगवा आम दिनों में होता तो चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शक किया जा सकता था, या फिर ये कहना चाहिए कि दोस्त मोहम्मद के आदमी रोज घात लगा कर बैठते थे और आपका टांगा लेट होने का मुंतजिर थे। कल टांगा लेट हुआ और उन्हें काम दिखाने का मौका मिल गया, या फिर वो मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं ये कहना चाहता था कि या फिर वो सादिका बेगम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रेहाना तो रोज ही आती जाती थी। सादिका बेगम पहली दफा निकली थी। गोया अगवा गुधान का असल टारगेट सादिका बेगम थी। लेकिन क्यों? अगवा करने वालों ने उसी को क्यों अगवा किया था? चौधरी साहब, ये अगवा की सीधी सादी वारदात मालूम नहीं होती। मैंने कहा, मुझे इसमें कुछ फेर नजर आता है। आप इस मामले में जल्दी ना करें और ये ना समझें कि चौधरी दोस्त मोहम्मद हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उसे कल ही आपकी तैयारियों की इतला मिल गई थी। वो लोग जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। उनका एक आदमी कल शाम मेरे पास आया था और वो सारी हालात बता गया। आपके आदमी वहां जाएंगे, 2-4 लाशें उनकी गिरेंगी तो 4 आपकी भी गिरेंगी, और बाकी आदमी हमें लामवाला अंदर बंद करना पड़ेंगे। हासिल कुछ भी नहीं होगा। मलिक साहब, ये तो मर्दों का खेल है। हमारे जवान मौत से नहीं डरते। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में पहली सी सख्ती नहीं थी। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जिंदगी और मौत का खेल शुरू करने से पहले इंसान को हकीकत का पूरा इल्म होना चाहिए। आप अपना आदमी थाने भेज दें और पहले पर्चा कटवा दें। यह आपके हक में बेहतर होगा। आपको मुखालफे फरीक पर कानूनी बालादस्ती हासिल हो जाएगी। उसने अपने आदमियों से मशवरा किया और पर्चा कटवाने पर राजी हो गया। वहां से रुखसत होने से पहले मैंने कहा कि मैं सदरुद्दीन कोचवान से मिलना चाहता हूँ। और छोड़े जी, इस जाहिल गंवार से मिलकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। शेर अली ने कहा, और वो होश में भी नहीं है। कल से ही उल्टी सीधी बातें कर रहा है। डाकुओं को देखकर उसका दिमाग ही उलट गया है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आदमियों के साथ वहां से रुखसत हो गया। बाहर निकलकर हमने सदरुद्दीन कोचवान का पता पूछा और एक लंबा चक्कर लगाकर उसके घर पहुंच गए। वो 3 कच्चों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था। हमारी दस्तक के जवाब में एक भारी जिस्म की अदेल उम्र औरत दरवाजे पर आई। उसने खद्दर की मैली सी चादर ओढ़ रखी थी और आंखें उसकी सूजी हुई थी। मेरे सवाल पर उसने बताया कि वो सदरुद्दीन की बीवी नजीरा थी। सदरुद्दीन का क्या हाल है? मैंने पूछा। चौधरी ने बताया कि कल वो डाकुओं के हमले में जख्मी हो गया था। आओ जी, चौधरी ठीक ही कहते हैं, उसने रोहन सी आवाज में कहा। इस पिंड विच चौधरियों का ही सिक्का चले है। अंदर आ जाओ जी, अंदर। उसने हमारे दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। सदरुद्दीन चारपाई पर पड़ा धीमी आवाज में हाय हाय कर रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख फूलकर गुप्पा हो रही थी। उसके जिस्म पर बंधी हुई मैली सी पट्टी से अंदाजा होता था कि उसे तब भी इमदाद फराहम नहीं की गई। कमरे में एक सफेद रेश बूढ़ा बेटा हुक्का पी रहा था। एक 13-14 साल लड़की सदरुद्दीन की चोटों पर टकोर कर रही थी। दूसरे कमरे से किसी और लड़की की रोने की आवाज़ें आ रही थी। हमें देखकर सफेद बूढ़ा हुक्का हाथ में लिए खड़ा हो गया और आजिज़ी से सलाम किया। लड़की भी हाथ रोककर हमें देखने लगी। मैंने बूढ़े के सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़कर सदरुद्दीन की चोटों का जायजा लिया। बूढ़ा सदरुद्दीन का बाप बदरुद्दीन था। मैंने उससे पूछा कि चौधरी ने उसके बेटे की मरहम पट्टी क्यों नहीं करवाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, कोई बात नहीं जी, मामूली सी तो चोटें हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगी। बाबा जी, ये मामूली चोटें हैं? मैंने हैरानी से कहा, यह तो चारों ही तरफ से सूजा पड़ा है। इसे तो किसी अस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए। हद होती है बेपरवाही की भी। थानेदार साहब, गरीब आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बूढ़े बदरुद्दीन ने कहा। इसको अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं थी। हकीम साहब ने जो मरहम दी थी वही लगा रहे। रब सोने का हुक्म होगा तो भला चंगा हो जाएगा। उसका इशारा बड़ा ही वाज़ेह था।
چودھری رستم علی نے اس کے بیٹے کو اسپتال لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ غالباً وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات پولیس تک پہنچے۔ ایسی صورت میں انہیں اپنے طور پر طبی امداد کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صدر دین ان کا پرانا ملازم تھا۔ نذیرہ بی بی میرے لیے ایک موڑا اٹھا لائی اور اپنی بیٹی سے بولی، سکینہ، تھانے دار کو پنکھا جل دے۔ میں موڑے پر بیٹھ گیا اور صدر دین سے پوچھا، صدر دین، کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ نہیں جی، میں نے کسی کو نہیں پہچانا، اس نے بڑی کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ انہوں نے ڈانٹے باندھے ہوئے تھے اور اچانک ہی جھاڑیوں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گئے۔ وہ پیچھے کی طرف تھے اور ایک نے آگے کی طرف سے ٹانگا رکنے کا حکم دیا۔ جناب، میں نے ٹانگا دوڑانے کی اپنی سے بڑی کوشش کی، مگر میری کوئی پیش نہیں چلی۔ دونوں بیویاں پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ گھوڑا بھی دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ سڑک کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گیا اور زور زور سے ہنیانے لگا۔ ٹانگا رکتے ہی میں نے بھی نیچے چھلانگ لگائی اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ڈاکو نے گھوڑا میرے اوپر چڑھا دیا اور میں چوٹ کھا کر گھائی میں گر گیا۔ اتنے میں ڈاکوؤں نے بیویوں کو اپنی گھوڑیوں پر ڈالا اور غائب ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گھوڑی کو تھپکی دی اور فوراً گاؤں روانہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے جی، میں ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ اس کے چہرے اور جسم پر تو چوٹیں نظر آ رہی تھیں، وہ ایک دفعہ گھوڑا چڑھانے سے نہیں آ سکتی تھی۔ نیز چہرے پر جو چوٹیں نظر آ رہی تھیں وہ کسی کند آلے کی چوٹیں معلوم ہوتی۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ صدر دین، ڈاکو کے پاس تم نے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں مجھے پستول نظر آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے دو کے پاس بھی پستول ہو۔ تم نے ان کے پاس کوئی لاٹھی یا ڈنڈا وغیرہ تو نہیں دیکھا؟ نہ جی نہ، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، ٹانگا روکنے کے بعد جب تم نیچے اترے اور بیویوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ایک ڈاکو نے تم پر اپنا گھوڑا چڑھا دیا اور تم کھائی میں جا گرے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا جی؟ میں کھائی سے باہر نکلا تو ڈاکو بیویوں سمیت وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ صدر دین، یہ تمہارے چہرے پر یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ ہاں، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا، پھر بولا، جناب، یہ چوٹیں بھی قسمت میں لکھی تھیں۔ قبل اس کے کہ میں اگلا سوال کرتا، اس کا بوڑھا باپ بولا، تھانے دار صاحب، جب نوکر اپنے مالک کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے چوٹیں ہی کھانی پڑتی ہیں۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اسے چودھریوں نے ہی مارا ہے۔ صدر دین کچھ نہیں بولا، میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ صدر دین، کوچوان کو چودھریوں نے ہی مارا تھا، جبھی تو شیر علی نے کہا تھا کہ اس جاہل گنوار سے مل کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدر دین کا حالانکہ کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن چودھریوں نے تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا نا۔ صدر دین، کیا جی سچ ہے کہ تمہیں چودھریوں نے مارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی گل نہیں ہے جی، نوکروں کو مالک کا غصہ بھی سہنا ہی پڑتا ہے۔ نذیرہ بی بی، جو ابھی تک چپ بیٹھی تھی، ایک دم ہی پھٹ پڑی، بولی، اتنی بری طرح مارا ہے انہوں نے، اللہ کرے ان کی حویلی میں آگ لگ جائے۔ بوڑھے بدر دین نے اٹھ کر جلدی سے اپنی بہو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، صبر کر نذیرہ بی بی، صبر کر۔ چودھریوں کے کانوں تک اگر تیری آواز پہنچ گئی نا، بچی کچھ عزت بھی چلی جائے گی۔ صبر کر، صبر، رب سوئنا سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ نذیرہ بی بی زاروں قطار رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، تسی گل کیا کریں تھانے دار صاحب، رب نوں کی کیا جواب دیں گے؟ ہائے وے ربا، نیاں چودھریاں نوں آپ ہی چک لے۔ صدر دین، بات کیا ہوئی آخر؟ میں نے کہا، تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم رپورٹ نہیں لکھواؤ گے تو ہم کارروائی کیسے کریں گے؟ چودھریوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ رپورٹ؟ بوڑھے بدر دین نے کہا، تھانے دار صاحب، رپورٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ تسی چودھریوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم نے رپورٹ لکھوا دی نا تو کل ہماری ہی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بات تو وہ ٹھیک کہتا تھا، ایک غریب کوچوان کی رپورٹ پر چودھریوں کے خلاف کارروائی کرنا خاصا مشکل تھا۔ اول تو اس کے حق میں گواہی دینے والا بھی کوئی نہ ملتا، دوسری بات یہ کہ چودھری اسے اور اس کے گواہوں کو عدالت تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ دیتے۔ میں نے نذیرہ بی بی سے پوچھا، بی بی، یہ لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بوڑھے بدر دین نے جلدی سے کہا، کوئی قصہ نہیں ہے جی۔ نذیرہ بی بی بھی کچھ نہیں بولی۔ میں نے صدر دین سے ڈاکوؤں کے حلیے اور گھوڑوں کے رنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، لیکن وہ کوئی واضح بات نہیں بتا سکا۔ اسے ڈاکوؤں کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، بلکہ شاید وہ چودھریوں کے سلوک کے بعد ریحانہ اور صادقہ بیگم کے اغوا پر خوش تھا۔
جب ہم باہر نکلے تو گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا سپاہی ایک بھارے شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس شخص نے ہمیں سلام کیا اور اپنا نام ماسٹر فیروز علی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر کیسری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی۔ اس کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ وہ بڑے اصرار کے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے شربت بنا لائے۔ ملک صاحب، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، اس نے کہا، اور مجھے آپ سے ملنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں آپ کی چودھریوں جیسی خدمت تو نہیں کر سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ دوپہر کا کھانا آپ میرے غریب خانے پر ہی کھائیں۔ کھانے کا شکریہ، میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری رستم علی کے گھر کی 2 عورتیں اغوا ہو گئی ہیں، اور چودھریوں کا خیال ہے کہ یہ حرکت دوست محمد ایوان کی ہے۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، پھر پوچھا، صدر دین نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودھریوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے پرتعصب انداز میں سر ہلایا اور بولا، کل جس وقت وہ حویلی پہنچا اس وقت میں وہیں پر تھا۔ کیا آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ ملک صاحب، میں یہی بات تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پر بات یہ ہے کہ غریب آدمی بڑا ہی بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کل جو ظلم میں نے دیکھا ہے نا، اسے میں ساری زندگی بھر نہیں بول سکتا، اسی لیے میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے سارا یہ قصہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، اگر آپ اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو جی ضرور کریں۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، شاید یہ سب کچھ ہماری اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چودھری رستم علی کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ گزشتہ روز صدر دین کوشوان بین کرتا ہوا حویلی میں پہنچا۔ چودھری رستم علی اور اس کے دونوں بیٹے اور دیگر افراد خانہ شور کی آواز سن کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ ماسٹر فیروز اس وقت بچوں کو بیٹھک میں پڑھا رہا تھا۔ وہ بھی صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صدر دین کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ سینوں کو بھی کر رہا تھا۔ ٹانگا ایک طرف کھڑا تھا اور گھوڑا بھی زور زور سے ہنہنا رہا تھا۔ شیر علی نے جب دیکھا کہ ٹانگا خالی ہے تو اس نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر صدر دین کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ وہ عورتوں کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ صدر دین نے ہاتھ چھوڑ دیے اور کانپتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، بیویوں کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے، یہ دیکھیں انہوں نے مجھے بھی زخمی کر دیا ہے، میں اکیلا تھا جی، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ یہ سن کر چودھری رستم علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے صدر دین کے منہ پر گھونسے مارے اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اوے نمک حرام، اگر تو کمزور تھا تو پھر زندہ کیوں واپس آ گیا؟ تو نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان کیوں نہ دے دی؟ کون تھے وہ لوگ؟ کس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ انہوں نے جی ڈانٹے باندھ رکھے تھے، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکا۔ شیر علی اندر سے بیت کی چھڑی نکال لایا اور پھر صدر دین کو بری طرح اس نے پیٹنا شروع کر دیا۔ صدر دین کی دردناک چیخیں سن کر پورا ہی گاؤں وہاں پر جمع ہو گیا، مگر کسی کو جی شیر علی کا ہاتھ روکنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ صدر دین مار کھاتے کھاتے زمین پر گر پڑا، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد 4 آدمی صدر دین کو چارپائی پر ڈال کر اس کے گھر چھوڑ آئے، لیکن چودھریوں کے انتقام کی آگ پھر بھی سرد نہیں ہوئی۔ رات کے 10:30 بجے چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی 2 آدمیوں کے ساتھ صدر دین کے گھر پہنچا اور اس کی بیٹی شریفہ کو اٹھا کر لے گیا۔ اگلی صبح شریفہ جب گھر پہنچی تو اس کا سبھی کچھ اجڑ چکا تھا۔ ماسٹر فیروز علی نے جب بات ختم کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ صدر دین کے گھر کے اندرونی کمرے سے کسی لڑکی کی بری طرح سسکیوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور میں یہی سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کی حالت پر آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ نذیرہ بی بی نے اپنی بیٹی کا ذکر بھی کیا تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی اپنی بربادی پر ہی نوحہ کنا تھی۔ ملک صاحب، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، میرے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ قابل دست اندازی پولیس کیس ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، میں نے کہا، لیکن تم دیکھ چکے ہو کہ صدر دین یا اس کا باپ مدعی بننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی گواہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں ماسٹر جی، کیا آپ اس معاملے میں گواہی دیں گے؟ ماسٹر فیروز علی تعامل کرتے ہوئے بولا، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو بھی میری حفاظت کا ضمانت دینا ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا، لہذا وہ گواہی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ صدر دین کے حالات سن کر میرا دل بہت بری طرح دکھی ہو گیا تھا۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ رستم علی کے دونوں ہی بیٹوں کو گرفتار کر لوں اور تھانے لے جا کر بند کر دوں،
لیکن میں جانتا تھا کہ اسے کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا، بلکہ اسے صدر دن کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہرحال میں نے اتنا ضرور کیا کہ صدر دن اور اس کی بیٹی شریفہ کو اپنی نگرانی میں اسپتال پہنچا دیا۔ گاؤں سے رخصت ہونے سے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی ملے اور جھورے ماچی کے بارے میں سن کر لینے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیابی ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس کی شکل و صورت یا حلیے کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ چودھری رستم علی اپنی وسیع حویلی میں 20 آدمی چھپا سکتا تھا۔ تقریباً 3 بجے ایک نوجوان جس نے نفیس لباس اور کراکلی کی ٹوپی پہن رکھی تھی بڑی شان سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تیکھی قسم کی چھوٹی چھوٹی مچھیں بھی رکھی ہوئی تھیں اور عمر اس کی کوئی 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی تھا۔ حاضر ہو سکتا ہوں جناب، اس نے اندر داخل ہونے کے بعد کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے بھی تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ باہر کھڑے ہو کر اجازت لو، جیسے دیکھو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی اور بولا، ملک صاحب میں چودھری سنا نہیں تم نے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ باہر انتظار کرو، یہ چوپال نہیں ہے، تھانے دار کا کمرہ ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو باہر نکالنے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اونچی آواز میں کہا، حوالدار ذرا خیال رکھنا، چودھری رستم علی کی حویلی سے اگر کوئی آدمی آئے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے یہ بات امیر علی کو سنانے کے لیے ہی کہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں واپس چلا جائے۔ حوالدار باہر گیا اور لمحہ بھر کے بعد امیر علی کو ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ اس کو تو ابھی میں نے باہر بھیجا تھا۔ میں نے حوالدار کو دیکھ کر کہا، تم اسے پھر سے یہاں پر لے کر آ گئے؟ یہ چودھری رستم علی کا بیٹا امیر علی ہے، حوالدار نے کہا۔ اوہ اچھا، میں نے کہا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم چودھری کے بیٹے ہو؟ بیٹھو یہاں پر۔ ملک صاحب آپ نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس نے کہا۔ میں تو واپس جانے لگا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، روز نامچہ وغیرہ لے آؤ، امیر علی شاید اغوا کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ ملک صاحب صبح آپ ہمارے گاؤں آئے تھے، مگر میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بہت افسوس ہوا۔ اس نے میرے بولنے کا انتظار کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے صدر دن کو یہاں اسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ میں رپورٹ میں اس کا نام بھی نہیں لکھوانا چاہتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اغوا اس کی ملی جلی بھگت سے ہوا ہے۔ بڑا ہی میزنا آدمی ہے، ہم نے اس پر کبھی شک بھی نہیں کیا تھا۔ برخودار کوئی عقل کی بات کرو، میں نے کہا۔ صدر دین تمہارا ملازم ہے، تمہاری حویلی کا آدمی ہے۔ اگر میں نے اس کا نام رپورٹ میں لکھ دیا نا تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ چودھری دوست محمد کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ واردات حویلی کے ملازموں نے کی ہے۔ اسے تمہارے ہی آدمیوں کو تمہارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اپنے ملازموں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا، چلیے جیسے آپ کی مرضی، ویسے سچ پوچھے تو ہمیں صدر دن پر بہت غصہ ہے۔ سچ کہتے ہو، میں نے کہا۔ غریب آدمی پر تو سبھی کو غصہ آتا ہے۔ حوالدار رجسٹر لے کر میرے کمرے میں پہنچ گیا اور رپورٹ درج کرنے لگا۔ امیر علی سے سوال و جواب کے دوران پتہ چلا کہ صادقہ بیگم اپنے والدین سے ملنے قصبے آئی تھیں۔ میں نے اس کے باپ کا نام اور اتا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس کا نام مظہر حسین تھا اور وہ منیاری کی دکان کرتا۔ میرے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ ایک منیاری فروش کی بیٹی کا اتنے بڑے جاگیردار سے رشتہ کیسے جڑ گیا۔ امیر علی کو فارغ کرنے کے بعد میں نے کچھ ضروری کام نپٹائے اور اتا پتہ پوچھتا ہوا مظہر حسین کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں لیا تھا۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں صادقہ بیگم کے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت نے بتایا کہ وہ صادقہ بیگم کی ماں ہے۔ بعد میں اس کا نام فاطمہ بی بی معلوم ہوا۔ میری درخواست پر وہ مجھے ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی، تاہم وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کمرے میں 2 افراد اور بھی آ گئے تھے، ایک اس کی بہو اور دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام غالباً شبیر حسین تھا۔ ماں جی، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی صادقہ بیگم کو کل ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ چودھری رستم علی کی بھانجی ریحانہ بھی تھی۔ آپ کی بیٹی کل آپ سے ملنے آئی تھی اور غالباً 3:30 بجے ریحانہ کے ساتھ ٹانگے میں واپس روانہ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے امیر علی اغوا کی رپورٹ لکھوا کر گیا ہے۔ اچھا، فاطمہ بی بی نے حیرانی سے کہا۔
وہ تو کہتے تھے کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، شبیر حسین نے کہا۔ آج صبح چودھری کا آدمی ہمیں تاکید کر کے گیا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ اب انہوں نے خود ہی رپورٹ بھی درج کروا دی ہے۔ ان لوگوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے سسرال والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے فاطمہ بی بی سے کہا، ماں جی، کل آپ کی بیٹی 6-7 گھنٹے آپ کے پاس رہی تھی۔ آپ نے اس کی روانگی کے وقت کوئی خاص بات محسوس تو نہیں کی، یا کسی مشکوک آدمی کو ٹانگے کے آس پاس تو دیکھا ہو؟ نہ جی نہ، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، فاطمہ بی بی نے جواب دیا۔ صادقہ نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے 2 بجے ہی ٹانگے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ریحانہ ٹانگے سے اتر کر اندر آئی تھی اور کھڑے کھڑے واپس چلی گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے بہت کہا، مگر وہ کہنے لگی کہ دیر ہو جائے گی۔ صادقہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہی جا کر ٹانگے میں بیٹھ گئیں اور ٹانگا جی روانہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ بی بی کی بہو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنی ساس کی موجودگی میں وہ جھجک رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا، بی بی، صادقہ خریداری وغیرہ کرنے بھی گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ خریداری کرنے چلتے ہیں، مگر وہ راضی ہی نہیں ہوئی، بہت چپ چپ تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ ماں جی، برا نہ بنائے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے فاطمہ بی بی سے پوچھا، آپ نے چودھریوں کے ساتھ یہ رشتہ کیسے جوڑ لیا؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا، بس جی، ہونی والی ہو تو ہو کر ہی رہتی ہے، ہم نے کیا رشتہ جوڑنا تھا بھلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شبیر حسین اٹھ کر اندر چلا گیا اور میں دونوں عورتوں سے باتیں کرتا رہا۔ چند ہی لمحوں بعد اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی اور یہ آواز سن کر فاطمہ بی بی بھی اندر چلی گئی۔ اسی انتظام میں بھی رخصت ہونے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کی بہو نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ صادقہ کی اپنے آدمی سے انبن ہو گئی ہے۔ کل وہ بہت پریشان تھی۔ کیا اس نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ٹوہ لینے کی تو بہت کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت وہ اپنا سارا ہی زیور میرے پاس رکھوا گئی۔ کہتی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں، گھر میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ وہ بات کر رہی تھی کہ اس کی ساس ایک شیرخوار بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ گئی۔ بچہ بہت رو رہا تھا، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ساس نے بہو کی بات ہی نہیں سنی۔ اس کی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ اگر صادقہ کی چودھری رستم علی سے انبن ہو گئی تھی تو کوئی عجب نہیں تھا کہ اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا تھا کہ ان رستم علی کی پہلی بیوی یا پھر اس کی اولاد سے اس کی انبن ہوئی ہو۔ صادقہ نے اپنا مستقبل خطرے میں دیکھ کر یہ زیور اپنی بھابھی کے تحویل میں دے دیا ہو۔ ایسی صورت میں اغوا میں شیر علی یا امیر علی کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا، لیکن ریحانہ بھی تو ساتھ تھی۔ غالباً ریحانہ کو اسی لیے اغوا کر لیا گیا تھا کہ حویلی کے کسی آدمی پر شک نہ کیا جائے۔ اس قسم کے خیالات میں الجھے ہوئے میں نے گلی میں قدم رکھا اور ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک نوجوان جو قریبی مکان کے دروازے میں کھڑا تھا جلدی سے میری طرف بڑھا۔ اسے میں نے پہلے بھی گلی میں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 28-27 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام ایاز احمد ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سننے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ غالباً صادقہ بیگم کے اغوا کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اغوا میں چودھری رستم علی کا ہی ہاتھ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا، اور تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، میں صادقہ بیگم کا کزن ہوں اور یہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو چند منٹ کے لیے اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو کچھ مزید تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر نوجوان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ رسمی کلامات کے بعد ایاز احمد نے کہا، ملک صاحب، صادقہ میری منگیتر تھی۔ اگر رستم علی اسے اغوا نہ کروا لیتا تو اس وقت وہ میری بیوی ہوتی۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تھانے میں اغوا کی ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی۔ ہاں جی، اس اغوا کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں کروائی گئی، اس نے کہا، کیونکہ رستم علی نے اپنے بدماشوں کے ذریعے صادقہ کے گھر والوں کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھی۔ پھر اس نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا
صادقہ بیگم ان دنوں اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے چودھری رستم علی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنی بھانجی ریحانہ کے ساتھ قصبے میں آیا تھا اور اسے اسکول چھوڑ کر بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے صادقہ کو دیکھا تو پہلی نظر میں اس پر لٹو ہو گیا۔ چند روز تک وہ صادقہ بیگم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بھانجی کے ذریعے سے کھانے کی دعوت بھجوائی۔ صادقہ کو اس دعوت پر بہت تعجب ہوا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کیوں کی ہے؟ اس نے ریحانہ سے پوچھا۔ لیکن میں تو انہیں نہیں جانتی، پھر میں اکیلے ہی کیسے جا سکتی ہوں تمہارے گاؤں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی نا، ریحانہ نے کہا۔ ہمارا اپنا ٹانگا ہے، کھانے کے بعد ٹانگا آپ کو واپس چھوڑائے گا۔ لیکن کیوں؟ صادقہ نے دور دے کر پوچھا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کیوں کی ہے؟ انہیں جو شخص اچھا لگتا ہے نا، وہ اسے حویلی میں بلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ریحانہ، تمیز سے بات کرو، صادقہ بیگم نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ہاں جی، مطلب تو بالکل سیدھا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ چند روز پہلے ماموں میرے ساتھ یہاں پر آئے تھے۔ جب ہمارا ٹانگا اسکول کے سامنے رکا تو آپ سامنے سے ہی آ رہی تھیں۔ ماموں نے آپ کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ صادقہ نے بے اختیار ریحانہ کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور غصے سے بولی، بکواس بند کرو، ایسے بےہودہ ہیں تمہارے ماموں، اسکول کی ٹیچر کو تاکتے ہیں۔ آئندہ ان کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے، جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ریحانہ نے گھر جا کر یہ ساری باتیں اپنے ماموں کو بتا دیں۔ ایک معمولی سی ٹیچر کی لنترانی سن کر چودھری رستم علی سخت غصے میں بھر گیا۔ اس نے ریحانہ سے کہا، اپنی استادنی سے کہہ دینا کہ اب ہماری عنقریب ملاقات ہوگی۔ صادقہ نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ اسے تو وہم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک جاگیردار کی دھمکی تھی۔ اس کے 10-12 روز کے بعد ہی صادقہ بیگم اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن اسکول نہ پہنچ سکی۔ چودھری رستم علی کے گنڈوں نے اسے اتنی صفائی کے ساتھ اغوا کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو سکی۔ گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ 10 بجے کے قریب چودھری رستم علی صادقہ کے گھر پہنچا اور اس کے باپ مظہر حسین کو دکان سے بلوا کر اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا دیا۔ رکا بہت مختصر تھا۔ صادقہ نے لکھا تھا، پیارے ابا، میں تو چودھری رستم علی کی حویلی میں ہوں، اور اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کے ساتھ فوراً یہاں پہنچ جائیں اور محلے والوں کو کچھ نہ بتائیں، آپ کی بیٹی صادقہ۔ مظہر حسین رکا پڑھ کر گھبرا گیا۔ اس نے چودھری رستم علی سے پوچھا، چودھری صاحب، معاملہ کیا ہے یہ؟ صادقہ تو صبح گھر سے اسکول گئی تھی، وہ آپ کی حویلی کیسے پہنچ گئی؟ مظہر حسین، راستے کبھی کبھی لمبے ہو جایا کرتے ہیں، چودھری رستم علی نے جواب دیا۔ اور سنو، سوال جواب میں وقت ضائع نہ کرو، تمہاری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی، تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے 2 ٹانگیں منگوا لی ہیں، باقی باتیں وہیں چل کر کریں گے۔ اب پریشان حال مظہر حسین اپنے 2 بیٹوں، ایک بہو اور ایک بیٹی اور بیوی کے ساتھ ٹانگے میں جا بیٹھا۔ چودھری رستم علی کا اصرار تھا کہ گھر کے سبھی افراد ساتھ جائیں گے۔ تینوں ہی ٹانگے میں حویلی کے بجائے گاؤں کے ایک پختہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ مکان کے باہر 9 درجن مسلح افراد موجود تھے۔ کچھ آدمی بیٹھک میں انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ چودھری رستم علی مظہر حسین اور اس کی بیوی فاطمہ بیوی کو الگ لے کر کمرے میں چلا گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں گے تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ چودھری صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں، بولے مظہر حسین نے کہا، میری بیٹی اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، دیکھیں آپ یہ ظلم نہ کریں اور صادقہ کو ہمارے ساتھ جانے دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ مظہر حسین، میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے ہی تو تمہیں یہاں بلایا ہے، چودھری رستم علی نے نخوت سے کہا۔ صادقہ نے میری بھانجی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے گالیاں دی تھیں، اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی۔ تم شادی پر راضی ہو یا نہ ہو، بیٹی تو تمہاری یہیں پر رہے گی۔ ہاں، اگر اس کی شادی کر دو گے تو وہ عزت سے رہے گی، نہیں تو ذلت سے رہے گی۔ صادقہ ساتھ والے کمرے میں، چلی جاؤ اس کے پاس، کر لو مشورہ۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا اور خود باہر چلا گیا۔ صادقہ کا دہشت سے برا حال تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بیوی بھی رونے لگی۔ کمرے میں موجود ایک عورت نے فاطمہ بیوی سے کہا، بہن، یہ تمہاری بیٹی کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ چودھری صاحب نے اس کے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے، ورنہ وہ تو اسے ایسے ہی اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اور ایسے قصے یہاں بہت ہوتے بھی رہتے ہیں۔
ایسی لڑکیاں یا تو کچھ کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی ہیں یا پھر اس بازار میں پہنچا دی جاتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ چپ چاپ ہاں کر دو، عزت بنی رہے گی۔ میاں بیوی کو بیٹی کی عزت بچانے کا کوئی راستہ ہی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک سوچ بچار کرنے کے بعد آخر انہوں نے ہاں کر دی اور صادقہ بیگم آہو سسکیوں کے درمیان چودھری رستم علی کی بیوی بنا دی گئی۔ جناب، یہ ہے صادقہ کی شادی کا المیہ۔ ایاز احمد نے بات ختم کرنے کے بعد کہا۔ اب کچھ عرصے سے رستم علی کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے صادقہ بیگم کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اغوا کا ڈرامہ بھی انہوں نے ہی رچا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے صادقہ کو قتل ہی نہ کر دیا ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھائیں گے اور مجرموں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب میں تھانے پہنچا تو چودھری دوست محمد کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی کلامات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، آپ نے میرا بھیجا ہوا تحفہ واپس کر دیا۔ میں نے کسی غلط نیت سے تو یہ تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی نیت کا تو مجھے کچھ پتا نہیں، مگر جس کے ہاتھ آپ نے تحفہ بھیجا تھا نا، وہ بڑا ہی غلط آدمی تھا۔ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال چھوڑیں اس بات کو۔ یہ اغوا کا کیا قصہ ہے؟ چودھری رستم علی نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوا ہے کہ آپ نے اس کی بھانجی اور بیوی کو اغوا کروا دیا ہے۔ کیا؟ اس کی حیرانی بہت اصلی تھی۔ اس بڈھے اونٹ کی بیوی کو کس نے اغوا کرنا تھا جی؟ ہم نے تو صرف اس کی بھانجی کی اغوا کی خبر سنی تھی۔ یہ بیوی کب اغوا ہوئی؟ چودھری صاحب، اگر یہ ایکٹنگ ہے تو بڑی ہی عمدہ ایکٹنگ ہے۔ میں نے کہا، بہرحال میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ چودھری رستم علی کی بھانجی اور بیوی کل 3 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کی گئی ہے۔ دونوں ہی ٹانگے اپنے اپنے گاؤں کو جا رہے تھے۔ راستے میں 3 ڈاکوؤں نے، جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، انہیں اغوا کر لیا۔ چودھری رستم علی کی بیوی کا نام صادقہ بیگم ہے اور وہ اس کی دوسری بیوی ہے۔ نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ملک صاحب، میں کوئی ایسا تقی یا پرہیزگار آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا جی۔ اغوا کی واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے احسائی کو اپنی پوری حویلی بھی دکھا دی ہے۔ اگرچہ چودھری دوست محمد میں بھی جاگیروں والی خصوصیات موجود تھی، مگر وہ قدر معقول آدمی تھا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ مجھے اس کی بات میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آیا۔ چودھری صاحب، میں نے آپ کی بات پر کوئی شک نہیں کرتا، میں نے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی برادری کے کسی فرد نے آپ کے علم میں لائے بغیر یہ کارروائی کی ہو۔ سب لوگ تو آپ جیسے ٹھنڈے مزاج نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا اور تھانے داروں کو اسی طرح سوچنا بھی چاہیے، لیکن یہ تو محض اندازے ہیں جو آدمی لگا سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ ساری ہی بات جھوٹ ہے۔ چودھری رستم علی کی کسی آدمی نے ہماری دشمنی کو ہوا دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچا ہے، لیکن ہم نے بھی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی۔ اگر کسی نے بری نیت سے ہمارے گاؤں کا رخ کیا نا، تو وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار خود ہی ہوگا۔ میں چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ہم نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور توقع ہے کہ 4-6 دن میں حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ چودھری دوست محمد کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4-5 آدمی بھی تھے جو سب کے سبھی مسلح تھے۔ جو ایسائی اس کے گاؤں گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے واردات کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک فوجی کی خدمات حاصل کر لی اور پولیس کے مخبروں کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد کھوجی تھانے میں آیا اور اپنے کھوج کی تفصیل مجھے بتائی۔ اس کے بیان کے مطابق ڈاکوؤں نے رات ایک غیر آباد ڈیرے پر گزاری تھی۔ اس ڈیرے پر اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور ریحانہ کی کتابیں بھی پڑی ہوئی دیکھیں۔ ان چیزوں کو اس نے جوں کا توں وہاں پر پڑا رہنے دیا تھا۔ میں نے ایسائی کو ساتھ لیا اور کھوجی کے ساتھ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ جگہ جائے واردات سے 4 قدم کے ہی فاصلے پر تھی۔ وہاں پر چند کوٹھے اور ایک وسیع احاطہ بنا ہوا تھا۔ ایک کوٹھے کے سامنے تھوڑی سی جگہ صاف تھی، چونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رات باہر گزار دی تھی۔ ایک کمرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور چند کتابیں بھی پڑی ہیں۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اور کتابیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ غالباً کمرے کے اندر عورتوں پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ کھوجی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ سامنے جنیوال کو جانے والی پکی سڑک ہے، گھوڑوں کا کھرا اس سڑک تک جاتا ہے۔
वहां से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दो घोड़ों का खुरा चनीवाल की तरफ जाता है और एक घोड़े का खुरा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ जाता है। चनीवाल जाने वाले दो घोड़ों में से एक घोड़ा बगैर सवार के मालूम होता है, क्योंकि उसका खुरा हल्का है। बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा, डाकुओं के साथ दो औरतें भी तो थीं, यानी कुल 5 अफराद और 3 घोड़े थे। ऐसी सूरत में घोड़ा बगैर सवार के कैसे हो सकता है? इस मामले में तो मैं जी बस अंदाजा ही लगा सकता हूँ। फौजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि औरतों ने एक डाकू की निगरानी में पक्की सड़क पर सफर किया था। ये सफर उन्होंने किसी गाड़ी या टांगे पर किया होगा, लेकिन उनका खुरा मुझे नहीं मिल सका। और अब दो घोड़ों की भी कहानी सुन ले। ये दोनों चुनीवाल के करीब एक कुएं तक गए थे। वहां पर उन्होंने रुककर पानी भी पिया था और दूसरी तरफ से चक्का लगाकर सड़क की तरफ निकल गए। और जो घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ गया था, उसका खुरा कहाँ तक पहुंचा है? उसका खुरा गांव में पहुंचकर गायब हो गया। या तो वो घोड़ा अभी तक गांव ही में, या फिर किसी चोर रास्ते से बाहर निकल के आए। तुमने चौधरी रुस्तम अली के गांव में किसी से इन बातों का जिक्र तो नहीं किया? मैंने पूछा। मजबूरन जिक्र करना पड़ा, उसने जवाब दिया। पहले उन्हें चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शक था, अब यकीन हो गया। इसका मतलब ये था कि बात बिगड़ गई थी। दो घोड़े चनीवाल पहुंचे थे और फिर वापस चले गए। एक घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव गया था। मेरा ध्यान ज्यादा उस तरफ जाता कि वारदात करने वाले चौधरी रुस्तम अली के ही आदमी थे, लेकिन उन्होंने चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शुबह डालने के लिए दो घोड़े चनीवाल भिजवा दिए और वो गांव के करीब से ही होकर वापिस आ गए। सूरत हाल उसके उलट भी हो सकती थी। हमने डेरे का अच्छी तरह जायजा लिया और डाकुओं के खुरों के साथ चलते हुए पक्की सड़क पर पहुंच गए। वहां से कच्ची सड़क चुनीवाल की तरफ जाती। खोजी हमें खुरे की तफसील और अपनी थ्योरी बताता हुआ जाता। सड़क दूर तक सुनसान पड़ी थी। हम कच्ची सड़क से होते हुए उस कुएं पर जा पहुंचे जहां से बकोल खोजी डाकुओं के घोड़ों ने पानी पिया था। कुआं चल रहा था और एक बूढ़ा आदमी गद्दी पर बैठा बैलों को हाँक रहा था। वो खासा उम्र रसीदा था और उसकी नज़र भी कमजोर लगती थी। मैंने उसे सलाम किया और पूछा कि गुज़िश्ता सुबह कुएं पर कौन था। उसने जवाब दिया कि गुज़िश्ता सुबह भी वही था। कल सुबह एक आदमी दो घोड़ों के साथ यहाँ आया। मैंने कहा, उसने अपने घोड़ों को भी पानी पिलाया था। तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? याद तो होगा जी, उसने जवाब दिया। इधर से बंदे भी पानी पीते हैं और मवेशी भी, किसी को कोई रोक टोक नहीं है जी। मैंने उससे चंद सवालात किए, मगर कोई काम की बात मालूम ना हो सकी। नज़र के अलावा उसका मुशाहिदा भी कमज़ोर था। थाने पहुंचकर मैंने 2 छापा मार पार्टियां तरतीब दी और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भेज दिया। मेरा अंदाज़ा था कि अगवाशुदा औरतें किसी करीबी इलाके में कैद थीं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैंने इमकानी बलवे की इतला एसपी को भिजवा दी थी। दोपहर के बाद एसपी के हुक्म की तामील में हेडक्वार्टर से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक पार्टी भी थाने में पहुंच गई। उनकी क़यादत एक सब इंस्पेक्टर के हवाले थी। एसपी ने हुक्म भेजा था कि बलवे को सख्ती से कुचल दिया जाए और किसी भी पार्टी के साथ कोई भी रियायत ना बरती जाए। सब इंस्पेक्टर का नाम शमशेर खान था। वो खासा दिलेर आदमी था। उसी शाम एक मुखबिर ने हमें इतला दी कि चौधरी रुस्तम अली ने 10-15 मुसल्लह अफराद तैयार किए हैं और चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर रात के वक्त धावा बोलने का प्रोग्राम बना रखा है। मैंने शमशेर खान से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। मलिक साहब, इसमें पूछने वाली क्या बात है? उसने जवाब दिया, चुनीवाल चलते हैं, वहां बैठकर रुस्तम अली के जत्थे का इंतजार करेंगे। अगर वो शराफत से वापिस ना गया तो फिर वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। एसपी का भी यही हुक्म था। हमने 10-12 आदमी साथ लिए और तैयार होकर चुनीवाल पहुंच गए। चौधरी दोस्त मोहम्मद ने 2 कमरे हमारे लिए खुलवा दिए और नौकरों को खाने पीने का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। मलिक साहब, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत तो नहीं थी, उसने कहा। अल्लाह के फजल से हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। अगर वो आपकी वार्निंग पर वापस चला गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। चौधरी साहब, अमनो अमान कायम रखना हमारी ड्यूटी है। हम किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। रात के खाने के बाद हमने मुख्तलिफ रास्तों पर 2-2, 3-3 आदमियों की ड्यूटी लगा दी और एक नवाई मकान में ठहर गए। रात के 10:30 बजे में चौधरी रुस्तम अली के जुत्ते की आमद की इत्तला मिली। हम फौरन ही मौके पर पहुंच गए।
جیسا کہ ہمیں پہلے ہی اطلاع ملی تھی کہ چودھری رستم علی کے ساتھ 15-16 مسلح آدمی تھے اور وہ سب کے سب گھوڑوں پر ہی سوار تھے۔ ان میں چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ میری وارننگ پر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، اگرچہ ان کا یہ فعل خلاف توقع تھا، مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا اور واپس جا کر سو گیا۔ جاتے وقت صرف میں نے اتنا ہی کہا تھا، ملک صاحب آپ ساری عمر اس گاؤں کی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ اس کی اس بات سے میں نے اندازہ لگا کہ فی الوقت مصیبت ٹل گئی تھی، لہٰذا میرا مطمئن ہو جانا طبی امر تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بات اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہی ہے۔ رات کی تقریباً 1:30-2 بجے فائرنگ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ فائرنگ کے ساتھ گھوڑے کے ہنہنانے اور انسانی شوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شمشیر خان اور سپاہی بھی بیدار ہو گئے۔ رات کو ہم نے آدھے سپاہیوں کی ڈیوٹی پر ہی رہنے دیا تھا اور نصف کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رستم خان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، شمشیر خان نے کہا۔ ہمیں اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حویلی کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ میں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ہم گلی کے کونے پر پہنچے، دوسری طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہماری طرف فائر کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تاریخی کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں حملہ آوروں کو وارننگ دینا چاہتا تھا، مگر شمشیر خان نے سپاہیوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی آدھے درجن رائفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ ایک تو ہم وردیوں میں نہیں تھے، دوسرے وہاں اندھیرا بھی تھا۔ چودھری رستم علی کے آدمی یہی سمجھے کہ ہم مخالف پارٹی کے آدمی تھے۔ وہ میری وارننگ دینے کے باوجود فائرنگ سے باز نہیں آئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ دوسری طرف چودھری دوست محمد کے آدمی بھی مورچہ لگائے بیٹھے تھے اور نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جسے ہم روکے بیٹھے تھے۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور انسانی چیخو پکار کے درمیان تقریباً 15-20 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ سپاہی قریبی مکانوں میں گھس گئے تھے اور تاک تاک کر نشانے لگا رہے تھے۔ شرپسند گھوڑوں پر سوار تھے اور انہیں کوئی راستہ فرار کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ اٹھا کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اسی انتظامی ڈیوٹی دینے والی سپاہی بھی موقع پر پہنچ گئے۔ جب صورتحال قابو میں آئی تو میں نے قریبی گھروں سے لاشیں منگوا لیں اور نقصانات کا جائزہ لینے لگا۔ 3 شرپسند ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے شامل تھے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ چودھری رستم علی بھی زخمی ہوا تھا اور ایک زخمی خاصا لمشم اور قول حسا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی مونچھ تھی۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ وہ جھورا ماچی تھا۔ زخمیوں کے علاوہ جو آدمی ہم نے گرفتار کیے ان کی تعداد 4 تھی۔ باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاش، زخمیوں اور زیر حراست افراد کو میں نے شمشیر خان کی نگرانی میں فوراً ہی قصبے روانہ کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ زخمیوں کو کڑی نگرانی میں اسپتال داخل کروائے، کیونکہ زخمی بھی زیر حراست تھے اور ان کے ساتھی انہیں چھڑوانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے باقی سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چودھری دوست محمد کی حویلی میں جا بیٹھا۔ وہاں پر 50-60 آدمی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر 3 لاشیں پڑی تھیں، جن میں 2 لاشیں ماں اور اس کے معصوم بچے کی تھیں۔ چودھری دوست محمد کی آنکھیں پر نم تھیں۔ اس نے روندے ہوئے لہجے میں بتایا کہ ہلاک ہونے والی اس کی بیٹی تھی، جو اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ سے نکالنے کی کوشش میں خود بھی جل کر ہلاک ہو گئی۔ تیسری لاش اس کے نوجوان بھتیجے کی تھی۔ وہ شرپسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ 9 درجن افراد افراتفری اور بھگدڑ کے دوران زخمی ہوئے تھے، مگر کوئی شدید زخمی نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک تجربے کار ڈاکٹر موجود تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ چودھری رستم علی حویلی کو آگ لگانے کے بعد فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ آگ لگانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن نکل بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جس راستے کو اس نے فرار کا آسان اور سیدھا راستہ سمجھا، اس میں ہم حائل ہو گئے۔ اگرچہ مجھے چودھری اور دوست محمد کی بیٹی اور اس کے معصوم بچے کی موت کا بہت صدمہ تھا، مگر میں خوش بھی تھا کہ کیونکہ 2 موذی مارے جا چکے تھے اور بڑا موذی گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اسے سخت ترین سزا دلوانا چاہتا تھا اور میرے پاس شہادتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلی صبح ایس پی، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے تمام حالات سننے کے بعد حکم دیا کہ ملزموں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے سخت کارروائی کی جائے اور کسی بھی قسم کی نرمی نہ رکھی جائے۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اسی لیے ضروری کام نپٹانے کے بعد آرام کرنے گھر چلا گیا۔ شام کو جب میں تیار ہو کر اسپتال پہنچا تو سب سے پہلی خبر مجھے یہ ملی
کہ ڈاکٹروں نے جورے ماچھی کی داہنی ٹانگ کاٹ دی تھی اور یہ عمل اس کی جان بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر نشہ آور انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش پڑا تھا۔ چودھری رستم علی اور دیگر 2 زخمی قدرے بہتر حالت میں نظر آتے۔ ان کے جسموں کے بیشتر حصے پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ چودھری رستم علی نے مجھے دیکھ کر کہا، ملک صاحب، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس کے تکبر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود ڈاکٹر اور ایس آئی سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر تو فوراً ہی باہر چلا گیا۔ ایس آئی نے قدرے تامل کیا، پھر میرے اشارے کے بعد باہر نکل گیا۔ ملک صاحب، میں آپ سے سودے بازی کرنا چاہتا ہوں، چودھری رستم علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میرے 7 آدمی آپ کی حراست میں موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 آدمیوں کو حراست میں رکھیں اور 3 کو چھوڑ دیں۔ رپورٹ میں بھی 4 آدمیوں کا ہی ذکر کریں۔ رستم علی، ہماری حراست میں 8 آدمی ہیں، اپنے آپ کو حراست سے باہر مت سمجھو۔ میرے لبوں لہجے سے اس کے چہرے پر حیرت اور نمودار ہو گئی۔ بولا، ملک صفدر حیات، ذرا سنبھل کر بات کرو، جانتے نہیں کس سے بات کر رہے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں رستم علی، میں اغوا، قتل، آتش زدگی کے اور بلوے کے ملزم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ شاطر آدمی میرا منہ دیکھ کر غصہ پی گیا۔ قدرے تحمل سے بولا، ملک صاحب، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے اور ہم نے بھی یہیں۔ اگر آپ مجھے ظالم سمجھتے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھ لیں، مجھے کافی سے زیادہ معلومات مل چکی ہیں۔ میرے دونوں ہی بیٹے مر چکے ہیں اور میں یہاں بے بس پڑا ہوں۔ میری ایک بڑی ہی چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے، آپ میرا اور میرے آدمیوں کا نام FIR میں درج نہ کریں، اور اس مہربانی کے عوض آپ جو بھی حکم کریں گے وہ میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، صدر دین اور اس کی بیٹی کی مزاج پرسی کرنے جا رہا ہوں۔ تجھے یہ بات تو پتہ ہوگی نا کہ تیرے ایک سرکش بیٹے نے صدر دین کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور دوسرے سرما بیٹے نے اس کی معصوم بیٹی شریفہ کو اٹھوا لیا اور رات بھر اس کی چیخیں سن کر کیکے لگاتا رہا۔ اوہ یار ملک صاحب، کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ خواہ خواہ ان کمینوں کے پیچھے جذباتی ہو رہے ہو تو پھر تیری حالت پر رستم علی، تجھے بھی تو خدا کی لاٹھی نظر نہیں آتی؟ ذرا سوچ کے قدرت نے تیرے بیٹوں کو ان کے ظلم کی کیسی سزا دی ہے۔ کتے کی موت مر گئے، جا کر دیکھ، مردہ خانے میں ان کی لاشیں کسی چیڑی پھاڑی ہوئی پڑی ہیں۔ کہاں گیا ان کا تنتنا اور روب دبدبا؟ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اوے تھانے دار، تو نے بھی میرا روب دبدبا نہیں دیکھا؟ میں اس کی بات انسنی کر کے کمرے سے نکل کر جنرل وارڈ میں پہنچ گیا، جہاں پر صدر دین ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی شریفہ اور بیوی بھی وہاں پر موجود تھی، دونوں ہی بستر کے قریب فرش پر بیٹھی تھی۔ کیا حال ہے صدر دین؟ میں نے پوچھا۔ اب تو تم کچھ بہتر نظر آ رہے ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اور آپ کی مہربانی ہے جی، اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیٹے رہو لیٹے رہو، میں نے کہا۔ اللہ نے تجھ پر ظلم کرنے والے سے دیکھ بدلہ لے لیا ہے۔ چودھری رستم علی کے دونوں ہی بیٹے مارے گئے، ان کی لاشیں مردہ خانے میں پڑی ہیں۔ چودھری رستم علی کو ہم نے 7 آدمیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس اسپتال میں زخمی ہیں۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، صدر دین نے کہا۔ بڑے ویسے بھی کہہ گئے کہ دشمن کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، تجھ سے بڑی مہربانی جی، نذیرہ بی بی نے کہا۔ تجھے ساڑھے دے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے شریفہ بی بی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری بات سن کر سر نیچے کر لیا اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں، ڈاکٹروں نے دوا دے دی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسپتال کے باہر چودھری رستم علی کے عزیز رشتے دار لاشیں لینے آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو دوسروں سے معتبر معلوم ہوتا میرے قریب آیا اور موٹی موٹی رقموں کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے میں آ کر بات کرے اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے اسپتال کے اندر پولیس کا سخت پیرا لگا رکھا تھا اور ملزموں میں سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ چند ہی روز کے بعد میں نے زخمی ملزمان کو حوالات میں منتقل کر دیا اور عدالت سے ان کا ریمانڈ لے لیا۔ اس دوران میں چودھری رستم علی کے آدمی مسلسل میرے پاس آ رہے تھے۔ وہ رشوت، دھمکیوں اور بڑے افسروں کی سفارشوں سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں انہیں ٹالتا رہا اور بالآخر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 148، 156، 302، 308، 438 اور 465 کے تحت مقدمہ درج کر کے پرچہ کاٹ دیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے ہنگامے کی ابتدا صادقہ بیگم اور ریحانہ کے اغوا سے ہوئی تھی۔ یہ دونوں عورتیں ہنوز بازیاب نہیں ہوئیں اور نئے ہنگامے کی وجہ سے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی۔ 10-12 روز کے بعد مجھے پتہ چلا کہ صادقہ بیگم گھر پہنچ گئی ہے۔
لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو جوہر ماشی کے اقبالی جرم کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا ہی لمبا تڑنگا اور صحت مند قسم کا ڈاکو تھا، جس نے کچھ عرصے سے علاقے میں بڑی ہی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ٹانگ کٹنے کے بعد بالکل ہی ڈہ گیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان اور کھویا کھویا بیٹھا رہتا۔ اس سے ہم نے بیشتر وارداتوں کا بھی اقرار کروا لیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ یہ فقرہ کہا کہ وہ چودھری کی گھر والی کی وجہ سے مار کھا گیا، چونکہ ہنگامے کی بنیادی وجہ صادقہ بیگم کا اغوا تھا۔ اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ اس کا یہ تبصرہ عمومی نوعیت کا ہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کے بعد کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایک روز پوچھ گچھ کے دوران جب اس نے یہی فقرہ دہرایا تو میں نے کہا، جورے، تم نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تمہارا اشارہ رستم علی کی کون سی بیوی کی طرف ہے؟ صادقہ بیگم کی طرف، اس نے کہا۔ میں اس عورت کی ہمدردی میں اس حال کو پہنچا ہوں ملک صاحب۔ میں کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں پھنسا۔ میرے استاد نے کہا تھا، جورے، عورت کی 2 چیزوں سے بچ کر رہنا، اس کے حسن سے اور اس کے آنسوؤں سے۔ یہ 2 چیزیں بڑے بڑوں کا تختہ الٹ دیتی ہیں، اور ملک صاحب میں انہیں 2 چیزوں کے چکر میں پھنس گیا، اور آج ایک ٹانگ سے محروم آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے کہا، جورے، کھل کر بات کرو۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، چودھری رستم علی سے اس کی دوستی کو 1.25 سال ہی ہوا ہے۔ پہلے وہ کبھی کبھار حویلی جاتا تھا، بعد میں چودھری نے اسے ایک حویلی کے اندر کمرہ دے دیا۔ اس کمرے کا راستہ باہر سے تھا، لیکن ایک دروازہ اندر کی طرف بھی کھلتا، جو ہمیشہ ہی بند رہتا۔ اندر سے اس کو کنڈی لگی رہتی تھی اور کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ ایک رات کے 12 بجے ٹک ٹک کی مدھم آواز سن کر جورے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے آواز پر غور کرنے لگا۔ تب اس نے محسوس کیا کہ ٹک ٹک کی آواز اندرونی دروازے سے آ رہی تھی۔ پہلے اسے خیال آیا کہ شاید کوئی چوہا دروازے کو کتر رہا تھا، لیکن مزید غور کرنے پر اسے یہ خیال درست نہ لگا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کے قریب گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ اچانک اس نے چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنی۔ اس نے ہولے سے پوچھا، کون ہے ادھر؟ اس کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا دروازہ بھی کھولا۔ جوہرے نے ایک نسوانی آواز سنی، جوہرے، میں چودھرانی ہوں، صادقہ بیگم، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جوہرے کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چودھرانی آدھی رات کے وقت اس سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ اسے صادقہ بیگم کی پوری کہانی معلوم نہیں تھی، تاہم اس نے سن رکھا تھا کہ صادقہ بیگم چودھری کی دوسری بیوی ہے، نوجوان اور خوبصورت بھی۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی نے رات کے 12 بجے اس کے دروازے پر کیوں دستک دی تھی؟ چودھرانی، مجھے تو بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ کہیں چودھری نہ جاگ جائے۔ میں پکا بندوبست کر کے آئی ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ صادقہ بیگم نے دروازہ پورا کھول دیا۔ جوہرے نے دیکھا صادقہ بیگم کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا حسین چہرہ تاریکی میں بھی دمک رہا تھا۔ جوہرے، میں اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ بات سن لو کہ میں کسی بری نیت سے نہیں آئی۔ میں نے تمہاری دلیری کے بہت قصے سنے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ تم زبان کے پکے ہو، وعدہ کرتے ہو تو پوری طرح نبھاتے بھی ہو۔ میں بہت دکھی عورت ہوں، اس حویلی میں مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر تم میری بات کو راز رکھنے اور میری مدد کرنے کا وعدہ کرو تو پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ جوہرے نے کہا، اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ صادقہ بیگم سے کہتا کہ بیوی جا اپنا راستہ ناپ، میں اس قسم کے وعدے نہیں کیا کرتا، لیکن رات کی تنہائی میں ایک نوجوان عورت کے قریب نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اس نے صادقہ بیگم کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ صادقہ بیگم نے درمیانی دروازہ بند کر دیا اور جوہرے کی چارپائی پر جا بیٹھی۔ جوہرا کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ، صادقہ بیگم نے کہا۔ جوہرا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ قداور ڈاکو حیرت سے اس عورت کو گھور رہا تھا، جو تاریکی اور تنہائی کے باوجود اس سے ذرا سی بھی مروب نظر نہیں آتی تھی۔ جوہرے، کہنے کو تو میں سونے اور چاندی میں کھیلتی ہوں اور مجھے دنیا کی ہر نعمت بھی میسر ہے، مگر میں اندر سے بہت دکھی ہوں۔ اس حویلی میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، چودھری مجھے اغوا کر کے لایا تھا اور میری مرضی کے خلاف زبردستی اس نے میرے ساتھ شادی کی۔ اس نے اپنے اغوا کا سارا ہی واقعہ جوہرے کو سنا دیا۔ چودھرانی، اب جو کچھ ہو چکا ہے نا، اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، جوہرے نے کہا۔ چودھری اب تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، چودھری تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس حویلی میں گل گل کر مر جاؤں، لیکن میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہے کہ میں چودھری سے اپنی ذلت کا انتقام ضرور لوں گی، چودھری سے اور اس کی بھانجی ریحانہ سے، کیونکہ ریحانہ نے اپنے ماموں کو میرے خلاف بھڑکایا تھا۔
सच पूछो तो मैं एक उम्मीद पर जिंदा हूँ, वरना मैं कब की खुदकशी कर चुकी होती। और इस इंतकाम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं चौधरी को कत्ल कर दूं? जोहरे ने पूछा। नहीं, मैं चौधरी को जिंदा रखकर जलील करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे मुफ्त मदद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा दूंगी। जो काम मैं तुमसे लेना चाहती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कुछ पता तो चले, काम क्या है? जोहरे, मैं अक्सर तुम्हें चुप चुप कर देखती थी। मुझे मालूम था कि तुम्हारा पेशा डकैती है, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि तुम दिलेर और वादा वफा करने वाले मर्द हो। मैं जो मंसूबा तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर मैं कई महीनों से गौर कर रही हूँ। बहुत ही सीधा साधा सा मंसूबा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और रेहाना को अगवा कर लो। मौका मैं तुम्हें फराहम कर दूंगी, तुम्हें और रेहाना को अगवा कर लूँ। लेकिन अगवा के बाद क्या होगा? मुझे मालूम है कि तुम्हारा ये जत्था बहुत मजबूत है। तुम्हें इस काम के लिए तुम 3-4 आदमी तैयार कर लो। उन्हें सारी बात समझा देना। ये ना बताना कि मंसूबा मैंने बनाया, मगर उन्हें यह समझा देना कि वो मेरे साथ कोई ज्यादती ना करें और जब मैं चाहूँ मुझे जाने दें। रेहाना खूबसूरत लड़की है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई आदमी रेहाना के साथ शादी कर ले या किसी बुड्ढे के साथ उसकी शादी कर दे, जिस तरह चौधरी ने तुम्हारे साथ किया। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मेरे इंतकाम की आग तो इसी तरह ठंडी हो सकती है। दूसरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि अगवा का शक चौधरी दोस्त मोहम्मद पर जाए। उन दोनों चौधरियों की आपस में बड़ी सख्त दुश्मनी है। शक की वजह से दोनों का आपस में जरूर टकराव होगा। जोहरा उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। उसने पूछा, और तुम दोनों का अगवा किस तरह होगा? मैं किसी रोज कस्बे जाऊंगी और रेहाना के साथ टांगे में वापिस आऊंगी। मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम के बारे में 2-4 रोज पहले ही बता दूंगी। तुम अपने आदमियों को समझा देना, वो रास्ते में से हमें अगवा कर लेंगे। जोहरे ने कहा, एक बात ध्यान में रख लो, जिन आदमियों को मैं इस काम पर लगाऊंगा वो कोई शरीफ आदमी नहीं होंगे। अब यह खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। सादिका बेगम ने कहा, तुम उन्हें बहरहाल मेरे बारे में समझा देना। जोहरे ने कहा, वो सोच कर जवाब देगा। सादिका बेगम ने कुछ रकम जोहरे को दी और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते वापस चली गई। उसके बाद उसने हर दूसरे तीसरे रात के वक्त जोहरे से मिलना शुरू कर दिया। जोहरा उसकी मदद करने पर तैयार हो गया और दोनों कई हफ्तों तक मंसूबे की ऊंच नीच पर भी गौर करते रहे। सादिका बेगम ने वक्तन वक्तन जोहरे को पैसे देना भी शुरू कर दिए। प्रोग्राम ये था कि दोनों औरतों को अगवा के बाद फौरन ही लाहौर पहुंचा दिया जाएगा और अलग रखा जाएगा। जब जोहरे ने बात खत्म की तो मैंने पूछा, क्या तुम भी अगवा की कार्रवाई में शामिल थे? नहीं, मैं इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ था। उसने कहा, मैं अगवा के वक्त हवेली में ही मौजूद रहना चाहता था ताकि मुझ पर जरा सा भी शक ना हो। तुम्हारे जिन आदमियों ने रेहाना को अगवा किया है ना, उनका ठिकाना मालूम है। तुम्हें जिला मुल्तान के रहने वाले हैं। मेरी इनसे मामूली सी जान पहचान थी। वो लोग इत्तेफाक से मुझे मिल गए थे। मेरा उनसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो रेहाना को मुल्तान लेकर गए होंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है। कदर तोफ़ुफ़ के बाद उसने कहा, मलिक साहब, सच पूछे तो मैंने सादिका बेगम का काम करने से इनकार कर दिया था, मगर उसके आंसुओं ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। उसने ऐसे दर्दनाक अंदाज से अपनी कहानी सुनाई कि मेरे जैसा पत्थर दिल भी बंदा मोम हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि उसके इंतकाम से इतनी तबाही होगी तो मैं कभी भी उसका साथ न देता। उस्मान ने सच ही कहा था, औरत का हुस्न और उसके आंसू बड़े बड़ों का तख्ता कर देते हैं। हाय, कितने आदमी इस औरत के इंतकाम के चक्कर में कब्र में जा पड़े और कितने जेल में पड़े। और मैं जो शेर की तरह गिरफ्ता था, घोड़े की तरह दौड़ता था, अब लूला लंगड़ा होकर आपके सामने पड़ा हूँ। लेकिन ये सारी मुकद्दर की बात है। ये बर्बादी भी मेरी किस्मत में लिखी थी। जोहरे, क्या तुम सच कहते हो कि तुम्हें अगवा करने वालों का ठिकाना नहीं मालूम? बिल्कुल सच कहता हूँ। अगर झूठ बोलना होता जी तो सारी बात आपको ना बताता। उसने दोनों हाथ जोड़े। अगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मैं इस मुसीबत से छूट गया ना, तो बाकी ज़िंदगी किसी अल्लाह वाले की खिदमत करते हुए गुजार दूंगा। हाँ बच्चों, अब तो तुम अल्लाह वाले को ही ढूंढोगे। मैंने कहा, एक टांग से क्या खाक वारदातें करोगे? मज़ा तो जब था कि दोनों टांगों के होते हुए किसी अल्लाह के बंदे की खिदमत करते। वो अपनी अधूरी टांग को देखकर रोने लगा और बोला, जब ये टांग सलामत थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह अपनी दी हुई टांग वापिस ले लेगा। मेरे जैसे नामुरादों को कुछ खोकर ही तो समझ में आती है। मलिक साहब, मेरी आपसे बस एक इल्तिजा है, आप मुझे वादा माफ गवाह बना लें। मैं चौधरी का सारा ही कच्चा झट्टा अदालत में बता दूंगा। अब मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं रहा। मैंने चोरियां और डकैतियां बहुत की हैं,
مگر آج تک کسی آدمی کو قتل نہیں کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ اسی شام میں سادہ لباس میں صادقہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا باپ مظہر حسین گھر میں ہی تھا۔ وہ ایک سادہ طبیعت اور معمر شخص تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور بتایا کہ اس کی بیٹی ظالموں کے چنگل سے چھوٹ کر گھر پہنچ گئی ہے۔ ہاں، میں اسی سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ بلائیں اسے یہاں۔ وہ اندر گیا اور صادقہ بیگم کو بلا لایا۔ اس نے شوق رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ 26-27 سال کی ایک حسین خاتون تھی، تاہم اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا روب اور پختگی پائی جاتی۔ یہ پختگی ان حالات کی مرہون منت معلوم ہوتی جن سے وہ گزر کر آئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے رسمی کلامات کے بعد کہا، صادقہ بیگم، میں اغوا کی کہانی سننے آیا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے بیٹھی رہی اور پھر بولی، بس جی، اللہ کے فضل اور ماں باپ کی دعاؤں کی طفیل بچ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ ڈاکوؤں نے ہمارا جو شر کیا ہے اسے تو میں ہی جانتی ہوں۔ کوئی شریف لڑکی اپنی زبان سے یہ کہانی نہیں سنا سکتی۔ کہانی تو تمہیں سنانی ہی پڑے گی کیونکہ یہ پولیس کیس ہے اور ریحانہ بھی ڈاکوؤں کے ہی قبضے میں ہے۔ اس کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ اس بات کا اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارا منصوبہ اس دبلی پتلی خاتون کا بنایا ہوا تھا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہمیں کب اور کس طرح اغوا کیا گیا، اس نے کہا۔ باقی جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ ڈاکو تعداد میں 3 تھے۔ ان کے پاس پستول اور خنجر تھے۔ ٹانگے سے اغوا کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ویران سے ڈیرے پر لے گئے اور ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے شور مچایا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ پہلی رات ہم نے اس کوٹری میں گزاری۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیسی کیسی اذیتیں انہوں نے ہمیں دیں۔ اگلی صبح انہوں نے ہمیں دیہاتی عورتوں جیسے سوتی کپڑے پہننے کو دیے، بالوں میں دھول ڈال کر انہیں خراب کر دیا اور منہ ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنے گھوڑے راتی کو کہیں چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے ان کے حکم پر موٹی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیے اور ان کے ساتھ بس میں سوار ہو گئے۔ کئی روز تک وہ ہمیں مختلف شہروں میں پھراتے رہے۔ ان میں چک جمرہ، لائل پور، شیخا پورہ، لاہور شامل تھے۔ وہ ہمیں زیادہ تر ہوٹلوں میں ہی رکھتے۔ لاہور اسٹیشن پر مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ہمیں ٹرین میں سوار کرانے کے لیے اسٹیشن پر لے گئے تھے۔ میں بھیڑ میں موقع پا کر فرار ہو گئی۔ ریحانہ کا مجھے کچھ نہیں پتا وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ صادقہ بیگم، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے کہا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کی بھابھی بھی موجود تھی۔ وہ سب بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ صادقہ کے منصوبے سے بے خبر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے صادقہ بیگم سے پوچھا، بی بی، جوہر ماچھی کو جانتی ہو؟ جی، نام تو سنا ہوا لگتا ہے اس آدمی کا، شاید ہماری حویلی میں رہتا تھا۔ یہ نام اس مشہور ڈاکو کا نہیں جسے آپ نے چودھری رستم علی کے ساتھ گرفتار کیا ہے؟ مظہر حسین نے کہا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اسی مشہور ڈاکو کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے صادقہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن کچھ لوگ ڈاکوؤں کو بھی چکر دے جاتے ہیں۔ صادقہ بی بی، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آنے لگی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چودھری ماشا چنیوال کے بلبے میں زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے مزید کہا، ڈاکٹروں نے اس کی دائنی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ ٹانگ کٹنے کے بعد اس کی کایا پلٹ گئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بھیڑیا بھیڑ بن گیا ہے۔ اس نے جھوٹ اور ڈکیتی سے بھی توبہ کر لی ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر اس مقدمے سے بری ہو گیا تو اپنی باقی زندگی کسی اللہ والے کے قدموں میں گزار دے گا۔ صادقہ بیگم نے مجھ سے نظر چراتے ہوئے کہا، پھر تو ٹانگ کٹنا اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، لیکن تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس نے سچ بول دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فاطمہ بی بی نے کہا، میری بیٹی کا اس ڈاکو سے کیا تعلق؟ جب 2 آدمی ایک ہی کشتی میں سوار ہوں، ایک ہی حویلی میں رہتے ہوں تو تعلق ہو ہی جاتا ہے۔ صادقہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا۔ صادقہ بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ اغوا کا منصوبہ تم نے بنایا تھا اور جوہر ماچھی نے اس پر عمل درآمد کروایا؟ ہم نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، جی نہیں، جھوٹ ہے یہ، مجھے کسی منصوبے کا کوئی علم نہیں۔ کیا تم جوہر ماچھی کی زبانی سارا قصہ سننا پسند کرو گی؟ ہرگز پسند نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ اصرار کریں گے تو سن بھی لوں گی، پر یقین نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے کسی الزام کے تحت گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں،
لیکن ایک بات سوچ لیں، جھولا ماشی بدنام ڈاکو ہے. کیا آپ کے خیال میں عدالت میرے مقابلے میں اس کے بیان کو صحیح سمجھے گی؟ اس کی خود اعتمادی قابل رشک تھی. اس کے چہرے پر فکر مندی کا شائبہ بھی نہیں تھا. ملک صاحب، معاملہ کیا ہے؟ مظہر حسین نے پریشان کو لہجے میں پوچھا. آپ میری بیٹی پر کس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صادقہ بیگم میرے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی. ملک صاحب، اگر آپ مجھے ایک ڈاکو کے بیان پر کسی جرم میں ملوث کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میں اپنی زبان سے کسی بھی جرم کا اقرار نہیں کروں گی. میں جو اذیتیں برداشت کر چکی ہوں ان میں کچھ اور صحیح. لیکن ایک بات بتائیں، کیا آپ کسی جاگیردار کو ایسے جرم پر گرفتار کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے شریفہ کا اغوا کا واقعہ گھوم گیا. حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم نے چودھری رستم کے بیٹوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اور اپنی اس کمزوری کا میں آج بھی اعتراف کرتا ہوں. اس وقت میں اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھا. میں نے صادقہ بیگم سے کہا، ابھی کوئی بات نہیں ہے، چودھری رستم علی اس وقت حوالات میں بند ہے، چاہو تو چل کر خود دیکھ لو. اس نے بڑی جرات مندی سے میری طرف دیکھا اور بولی، ملک صاحب، اس میں آپ کا نہیں، اس شخص کا کمال ہے جس نے ان سماج دشمنوں کتوں کو گرفتاری کے حالات پیدا کر دیے. واقعی اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی گرفتار کر لیں، میرا مشن تو پورا ہو چکا ہے. میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا. چودھری رستم علی اور اس کے ساتھیوں پر کئی سال تک مقدمہ چلا. انہوں نے سپریم کورٹ تک اپیل کی مگر سزا سے نہ بچ سکے. چودھری رستم علی سمیت 3 ملزموں کو عمر قید اور باقیوں کو مختلف سزائیں ہوئیں. صادقہ بیگم نے دوبارہ حوالے کا رخ نہیں کیا اور مجھے دوسرے ذرائع سے پتہ چلا کہ اس نے خلا حاصل کر لیا تھا اور ریحانہ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا.